امریکہ نے اپنا ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کے لیے آپریشن روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق پروجیکٹ فریڈم پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی درخواستوں پر روکا گیا۔ ایران کے ساتھ ایک مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھیں گے کسی حتمی معاہدے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایران کے خلاف شاندار فوجی کامیابی کے باوجود ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ پروجیکٹ فریڈم کی معطلی علاقائی امن اور استحکام کی جانب اہم قدم ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور سعودی عرب سمیت برادر ممالک کی درخواست کا مثبت جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت اور جرأت مندانہ فیصلے کی تعریف کا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششیں رنگ لے آئیں، پاکستان سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ ناجائز ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں چینی ہم منصب کا دو ٹوک موقف۔ دونوں رہنماؤں کے خطے کی تازہ ترین صورتحال، علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ وانگ ای کا امریکہ اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی پر زور۔ عباس عراقچی بولے، ایران صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدے کی قبول کرے گا۔ مکمل جنگ بندی کے لیے امریکہ، ایران اور پاکستان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مختلف تجاویز کا تبادلہ، ریڈ لائنز پر بھی بات چیت۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹ، دعویٰ کیا کہ امریکہ سب سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت پر بضد ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ پہلے ایران کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے امکان کے ساتھ تنازع میں شدت کا بھی خدشہ ہے۔ امریکی صدر کے پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان کے معیشت پر مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ WTI $100.60 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 3200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,68,000 کی حد بحال۔ ایشیا کی دیگر اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے خود انحصاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معاشی ترقی میں نجی شعبے کی شمولیت ہماری اولین ترجیح قرار۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ ہم پلہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد دونوں عدالتوں کا دائرہ اختیار سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس ضیاء آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آئینی مقدمات آئینی عدالت ریگولر مقدمات سپریم کورٹ سنے گی۔ بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور اہل خانہ سے ملاقات کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپرنٹینڈنٹ اٹیالہ جیل کی عدم پیشی پر سخت اظہار برہمی، آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب۔ عدم پیشی پر گرفتار کر کے عدالت لانے کا حکم۔ بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹس اور ملاقاتوں کی تفصیل بھی مانگ لی۔ کیس کی مزید سماعت منگل تک ملتوی۔ پاک فوج کی جونیئر قیادت کا اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار، عزم اور بہترین کارکردگی کا اعتراف۔ آسٹریلین رائل ملٹری کالج ڈنکرو نے سردار ارسام عباس کو اوور آل بیسٹ فارن ملٹری کیڈٹ قرار دے دیا۔ ISPR کے مطابق ارسام عباس یہ اعزاز حاصل کرنے والے 14ویں پاکستانی کیڈٹ ہیں۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، قومی اسکواڈ کی شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں تیسرے روز بھی پریکٹس۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی سے ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ 16 مئی سے سلہٹ میں شیڈول ہے۔